یہ مہینے میں 18 ذی الحجہ کو خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی یاد دلاتی ہے، اور اسی مہینے کی 26 ذی الحجہ کو نماز فجر میں خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بدبخت فیروز لؤلؤ نے تلوار مار کر خنجر مار کر زخمی کر دیا تھا۔ ایک محرم الحرام کو آپ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ اسی مناسبت سے میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ پھر محرم الحرام میں تو حسنین کریمین کا ذکر پاک ہوگا ہی۔ خلیفہ دوم سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی عظمت کی بات ایک یہ بھی ہے کہ مرید ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتی ہے مراد۔ کیا ہوتی ہے؟ ایک مرید اپنے پیر کے پاس مرید بننے کے لیے حاضر ہوتا ہے، لیکن ایک پیر یہ تمنا کرے کہ یہ میرا مرید ہو جائے، یہ میرا مرید بن جائے، تو اسے کہتے ہیں مراد۔ اور یہی چیز امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر ثابت ہوتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ کیا دیکھا؟ دو شخص ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک کا نام تھا ابو جہل بن ہشام اور دوسرے کا نام تھا عمر بن خطاب۔ کہا یہ دو لوگ جا رہے ہیں، کہا یہ دونوں عرب کے پہلوان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو، جملہ نوٹ، جو تجھے پسند ہو اس کو اسلام میں داخل فرما دے۔ جو تجھے پسند ہو اسے اسلام میں داخل فرما دے، اور اس سے اسلام کو تقویت ملے گی، اسلام میں مضبوطی آئے گی۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تو کیا نبی کی دعا کبھی رائگاں ہو سکتی ہے؟ واقعات آپ نے سنے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے۔ سنا نا آپ نے؟ جب قتل کرنے جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہے عمر۔ تو
تم کیا انہیں قتل کرنے جا رہے ہو؟ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، پہلے اپنے گھر جاؤ۔ تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں کے دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب اتنا سننا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ بدل دیا اور فوراً اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر آپ قرآن کی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک صحابی موجود تھے، آپ نے انہیں چھپا دیا، صحابی چھپ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اپنے بہن اور بہنوئی سے، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اتنا سننا تھا، انہوں نے اقرار کیا تو آپ نے اپنے بہن اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا، آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن کہتی ہے، بھائی تم ناپاک ہو، وہ پاکیزہ کلام کو تم بغیر غسل کیے چھو نہیں سکتے۔ مختصر یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا، غسل کے بعد قرآن کی وہ آیت کریمہ پڑھی، اور جب آیت کریمہ کی تلاوت کی تو آپ کا سینہ کھل گیا۔ آپ نے کہا، اے بھائی اور بہنوئی، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ پہلے کا نیت قتل کرنے کی تھی، لیکن ابھی کی نیت مراد کے پورے ہونے کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دروازے کی کواڑ سے دیکھا گیا تو غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حمزہ، حضرت عباس نہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عمر آ رہے ہیں، اگر ارادہ نیک ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو ہم ان کا سر دھڑ پر رہنے نہیں دیں گے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارکہ پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر رونے لگے اور کہا، آقا مسلمان کر لیجئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو داخل اسلام کیا، اس وقت جتنے صحابہ موجود تھے انہوں نے تکبیر کہی، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آج کے بعد ہم چھپ کر تبلیغ نہیں کریں گے، چلو خانہ کعبہ کے اندر چلو۔ اللہ الصمد۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بھی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اللہ کو بھی پسند ہیں۔ ابو جہل بن ہشام کی بات بھی کہی اور عمر بن خطاب کی بات بھی کہی۔ یہ وہ عمر ہیں جن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ وہ عمر ہیں جن کے تعلق سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، عمر جو ہیں وہ جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہیں۔ یہ وہ عمر ہیں جن سے شیطان گھبراتا ہے، جن سے شیطان دور بھاگتا ہے، اور فاروق کے معنی ہی ہوتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت ہے جو ان کے ایمان میں شک کرے گا، جو انہیں کافر کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظمت ہے کہ جو 39 مسلمانوں کے بعد 40ویں مسلمان آپ ہوئے ہیں اور 23 عورتوں کے بعد آپ مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی رائے کے مطابق وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان الحمید میں 21 مرتبہ وحی کو نازل فرمایا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظمت ہے۔ آج ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت نہیں کرتے جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، لیکن آج کا مسلمان پلپلا ہو چکا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ آؤ دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ آپ خلیفہ مسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں۔ کیا بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قرآن کا پڑھنا گناہ ہے؟ قرآن کا پڑھنا گناہ ہے کیا کوئی قرآن پڑھنے پر کوئی مومن، کوئی عالم، کوئی مفتی آپ کی گردن قلم کر دے گا؟ کرے گا گردن قلم؟ دل کی کھڑکی کھول کر میری بات کو سنو۔ لیکن ہاں، قرآن پڑھنے پر بھی گردن قلم کر دی گئی۔ کسی مفتی نے نہیں کیا، کسی عالم نے نہیں کیا ہے تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنے پر گردن قلم کر دی۔ گردن قلم کر دی تو ایسا کیسا، کیا غلط قرآن پڑھا تھا؟ نہیں، غلط قرآن نہیں پڑھا تھا۔ پھر کیا کیا تھا؟ ایک مسجد کا امام جو ہمہ وقت سورہ عبس و تولی پڑھا کرتا تھا، زیادہ تر سورت عبس و تولی پڑھتا تھا۔ اگر ہمارا امام سورہ عبس و تولی پڑھے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، قل ہو اللہ شریف پڑھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہ عرب لوگ تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کو جانتے تھے، معنی و مطالب کو سمجھتے تھے، تشریح و تفسیر کو سمجھتے تھے۔ ایک صحابی نے جا کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی۔ امیر المؤمنین، اس مسجد کا امام ہمہ وقت عبس و تولی کی سورت پڑھتا ہے، آپ جانتے ہو یہ سورہ عبس و تولی کیا ہے؟ 30ویں پارے کی آیت ہے۔ حضرت امیر المومنین نے اسے بلوایا، کہا امام، میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم سورہ عبس و تولی پڑھتے ہو، کیوں پڑھا کرتے ہو؟ بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ تو وہ امام کہتا ہے، اے امیر المومنین، میں سورہ عبس و تولی بار بار اسی لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا ہے۔ کیا جملے ہیں اس کے؟ اللہ نے ڈانٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے ڈانٹا نہیں۔ حضرت امیر المومنین نے سنا، تلوار سے گردن قلم کر دی اس کی۔ گستاخ، تیرا یہ عقیدہ، تو یہ سمجھ کر پڑھتا ہے؟ اب میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ عبس و تولی کیا ہے۔ ارے یہ تو نبی کی اداؤں پر اترنے والی ایک سورت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کی اداؤں پر اترنے والی ایک سورت ہے۔ بات دراصل یہ تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمائدین قریش کو بلایا تھا، قریش کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی تھی، اور ان کو بلا کر مشرکین نے قریش کو بلوایا تھا اور بلوا کر دعوت کی تھی۔
اور دعوت کے بہانے انہیں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کی خوبیاں بیان کر رہے تھے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہے تھے، اپنی رسالت کا ذکر کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت ام مکتوم کون ہیں؟ حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے۔ آپ نابینا ہونے کی وجہ سے اللہ آپ بار بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈسٹرب کر رہے تھے، مخل اندازی کر رہے تھے، بار بار کوئی مسئلہ پوچھ رہے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمائدین قریش، جو قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے حاضر کیا تھا، اور یہ ایک بڑا قیمتی وقت تھا، اور اس وقت میں حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو ڈسٹرب فرما رہے تھے۔ تو سرکار نے نہ انہیں جھڑکا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دھتکارا، نہ ڈانٹا، نہ کچھ کیا، صرف ان کے اس عمل پر جو بار بار آپ کو ڈسٹرب کر رہے تھے، صرف اپنے چہرے انور کو پھیر لیا، اپنی گردن مبارک کو گھما دیا، اللہ الصمد، بس اتنی سی بات تھی۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ ایک نابینا تمہارے پاس آیا اور تم نے اس سے اعراض فرما لیا، اے محبوب تم نے اس سے گردن کو پھیر لیا، جبکہ وہ مومن تھا، ایمان والا تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ لیکن وہ ناہنجار، ناخلف منافق یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ڈانٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے سرکار حاضر ہیں، سرکار موجود ہیں۔ ایک منافق جس کا نام بشر تھا، کیا نام تھا؟ اس کا نام بشر تھا، اور ایک یہودی تھا، دونوں کے کھیت بازو بازو میں تھے، آس پاس دونوں کے کھیت تھے۔ ایک دن یہودی کے کھیت میں پانی جاتا تھا اور ایک دن منافق کے کھیت میں پانی جاتا تھا، لیکن چونکہ منافق بے ایمان ہوتے ہیں، وہ بے ایمانی کرنے لگا، جھگڑا ہونے لگا۔ یہودی نے کہا بھائی ایسا کرو، چلو تمہارے نبی کی بارگاہ میں جو فیصلہ فرما دیں۔ اب منافق کا ایمان تھا کہ اللہ کے رسول چونکہ یہودیوں سے بہت چڑھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، دشمن خدا ہیں وہ، دشمن رسول ہیں وہ، تو یقیناً فیصلہ تو میرے ذمہ دیں گے، اور میں تو مومن ہوں، بظاہر مومن ہوں۔ اب وہ منافق سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دونوں کی باتیں استغاثہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ میرے نبی نے حق فیصلہ فرمایا۔ نبی نے کیا کہا کہ نہیں، یہ باری یہودی کی ہے۔ منافق چڑ گیا، کہا یہ کون سی بات ہے، میرے حق میں فیصلہ نہ دیا۔ اب فیصلہ یہودی نے کہا تمہارے نبی نے کر دیا ہے، اب پانی تو میرے ہی کھیت میں آئے گا۔ کہا نہیں، ایک اور جگہ ہے، وہاں چلو۔ اب منافق کہنے لگا کہ عمر تو بہت جلالی ہے، عمر تو بہت غصے میں ہے، اگر عمر کو بتاؤں کہ یہ یہودی ہے اور میں مسلمان ہوں تو یقیناً عمر تو میرے ہی حق میں فیصلہ فرمائیں گے۔ اب وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور دونوں جانے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہتا ہے، اے منافق، اے عمر، میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے۔ کہا اچھا بات کیا ہے؟ تو یہودی کہتا ہے کہ اے عمر، ہم آپ کے رسول کی بارگاہ سے واپس آئے ہیں، آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، لیکن یہ مانتا نہیں ہے، یہ بشر کہتا ہے کہ فیصلہ عمر کریں گے۔ تو کہا اچھا، کہا نبی کی بات کو یہ نہیں مان رہا ہے، فیصلہ عمر کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، اب فیصلہ عمر ہی کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اندر داخل ہوئے، تلوار کو لے کر آئے اور کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہو کر اب منافق جو ہے
جو بشر ہے وہ خوش ہو رہا ہے کہ اب یہودی کی گردن گئی، اب وہ قتل ہونے والا ہے۔ لیکن جب تلوار چلی اور جب تلوار اٹھی عمر کی، تو یہ کہتے ہوئے اٹھی کہ جو میرے نبی کی بات کو نہ مانے، عمر کے لیے اس کا یہ فیصلہ ہے۔ آپ نے ایک ہی وار میں بشر کی گردن کو الگ کر دیا، بشر کو قتل کر دیا۔ لیکن بشر بظاہر مسلمان تھا۔ کون تھا؟ بظاہر مسلمان تھا۔ پورے مدینہ پاک میں چرچا ہو گیا، عمر نے مسلمان کو قتل کیا، عمر نے مسلمان کو قتل کیا، عمر نے مسلمان کو قتل کیا۔ اللہ اللہ، اب یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی تو سرکار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر فرمایا، کہا اے عمر، ہم نے سنا ہے تم نے کسی مسلمان کو قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پیاری بات فرماتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، میں نے آپ کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کے پیچھے نماز کا پڑھنے والا، میں نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے، لیکن میں نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا ہے، میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی آپ کا فیصلہ نہ مانے تو عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ الصمد، یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اللہ 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 اکبر، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آیت نازل فرمائی، خبردار کوئی شخص اس وقت تک کے مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلے کو دل و جان سے قبول نہ فرما لے۔ اب بتاؤ آپ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محرم الحرام شریف کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو ان سے سچی محبت عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ نبی پاک کے پہلو میں ہیں۔ یہ کیا نام ہے ان کا، یہ بہری، یہ شیعہ، یہ شیخین کریمین کو برا کہتے ہیں، ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی کا حق مارا، لیکن حضرت علی بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی نے صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت علی نے عمر کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت علی نے عثمان کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ان کا رہبر اور اپنا امام تسلیم کیا ہے۔ جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ پہلے سے ہو چکے تھے، وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔